یہ تو شخصیت پرستی ہے. یہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اللہ سے کریں، ڈائریکٹ براہ راست اللہ سے محبت کریں، یہ حضور سے رسول سے محبت معاذ اللہ شخصیت پرستی ہے. آئیے صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ ان کا عمل کیسا تھا. کیا وہ حدیث کے عالم نہ تھے؟ قرآن کے مفسر نہ تھے؟ کیا انہیں عربی پر عبور نہ تھا؟ کیا حدیث کا نالج صحیح نہ تھا؟ قرآن اور حدیث کا علم کمال پر تھا. اس کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی جو آپ کی مجلس سے فیض حاصل کیا ہوا تھا، وہ علم آج کسی کے پاس نہیں ہے. جو حضور کے مکھڑے کو دیکھ کر فیض حاصل کرتے تھے، حضور کی نظروں سے پیتے تھے، آقا علیہ السلام جو بنفس نفیس خود پڑھایا کرتے تھے صحابہ کو، وہ علم لدنی بھی ہوتا تھا، وہ علم کسبی بھی ہوتا تھا. وہ علم آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کو پڑھایا کرتے تھے. اس علم کی روشنی میں وہ علم عشق پر مبنی ہوتا تھا. وہ جب علم پڑھ لیتے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی ادا کو دیکھتے تھے. میرے آقا نماز کی حالت میں اگر رخ مسجد اقصی کی طرف ہوتا، وہی آ جاتی، محبوب آؤ اپنا رخ پھیر کر کعبے کی طرف کر لو. وہ یہ نہ سوال کرتے تھے کہ حضور کہاں لکھا ہے، کہاں وہی آئی ہے، ہمیں پہلے دکھائیں. نہیں، ان کے ایمان کا مرکز یہ ہوتا تھا کہ یار کی مرضی جدھر ہو جائے وہی ہمارا ایمان ہے، وہی ہمارا ایمان ہے. حضور کی مرضی جو ہے ہم اس پر عمل کریں گے. وہ جو نماز کا میں نے اشارہ دیا ہے نا، یہ نماز قبلہ، اس نماز کے دوران جو قبلہ بدلا تھا، جو مدینہ میں 16-17 مہینوں کے بعد وہ قبلہ کعبہ بنا تھا، تو اللہ نے حکم نہیں فرمایا تھا محبوب اب اپنا رخ کعبے کی طرف پھیر لو. نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حکم اتنا تھا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ. محبوب بس اپنا رخ قبلے کی طرف پھیر لو. اب کون سا قبلہ؟ اس وقت تو کعبہ قبلہ نہیں تھا مسلمانوں کا. مسلمانوں کا پہلا قبلہ فلسطین قبلہ اول وہ تھا. تو اللہ حکم دے رہا ہے کہ محبوب قبلے کی طرف رخ پھیر لو. ایک سوالیہ نشان تھا، مولا کس قبلے کی طرف؟ فرمایا قبلۃ ترضاھا، محبوب جس قبلے پر آپ راضی ہیں ادھر رخ پھیر لو، ادھر رخ پھیر لو. تو پتہ چلا کہ حضور کی رضا سے کعبہ بنا، رضائے مصطفیٰ سے کعبہ قبلہ بنا. اور اگر حضور کسی اور طرف رخ کر دیتے، میرا ایمان کہتا ہے کہ قبلہ اس طرف بن جانا تھا. حضور نے رخ چونکہ کعبہ کی طرف کر لیا، وہ کعبہ قبلہ بن گیا. میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کا مدار ایمان کا مدار اگر آپ پوچھتے ہیں نا کہ کیا ہے، ایمان کا مدار ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہا درجے کی محبت کا نام ایمان ہے. اس میں کوئی قید نہیں ہے، بس صرف ایک قید ہے، وہ اللہ ہے، یہ محبوب ہے. ایک لکیر ہے درمیان میں، وہ معبود ہے، یہ عبد ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے. اس کے سوا کوئی دیوار نہیں ہے، کوئی پردہ حائل نہیں ہے. بس اگر حضور سے محبت کرتے چلے جاؤ گے، وہی عین اسلام کی راہ ہے، وہی سیدھی راہ ہے، وہ منزل مقصود تک پہنچانے والی راہ ہے، وہ منزل مقصود جو اللہ رب العزت کا حقیقی جلوہ ہے. یہ راستہ اس منزل تک لے جانے والا راستہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے وصال مبارک کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں تشریف لاتے، مسجد نبوی میں، اب لوگ یہاں پہ مسجد نبوی کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اور ساتھ ہی روزے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مخفی کر جاتے ہیں. یہاں پہ بھی ایمان کا پتہ چلتا ہے. بھائی مسجد کو فضیلت میرے آقا کے قدموں سے ملی ہے، حضور کی آمد سے مسجد نبوی بنی ہے.
آقا علیہ السلام کے قدم نہ لگتے تو مسجد نبوی نہ بنتی. مسجد کو فضیلت بھی میرے آقا نے عطا فرمائی ہے. اگر حضور کا ذکر کم کرتے ہو گویا کہ ایمان کمزور ہے, ایمان ڈاماڈول ہے, ایمان میں تجدد کی ضرورت ہے, تجدید کرنے کی ضرورت ہے. ایمان تو وہ ہے کہ مسجد کو بھی فضیلت حضور کے قدموں سے ملی ہے. حضرت عمر فاروق کا قول سنیں, اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک. یہ دعا اکثر کرتے تھے, اے اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرمانا, وفات بلد رسولک, اور مجھے وفات رسول کے شہر میں دینا. نسبت کی رسول کا شہر, یہ نسبت ایمان کا حصہ ہے. حالانکہ شہر تو اللہ کا تھا, شہر سارے اللہ کے ہیں, تو اس کو نسبت چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی, مدینہ تو رسول بنا, تو حضرت عمر فاروق کا عقیدہ بھی یہ ہوا کہ اے اللہ مجھے رسول کے شہر میں وفات دینا. حضرت علی المرتضیٰ کا بھی قول دیکھیں, جب آپ حاضری دیتے تو پہلے سلام کرتے, السلام علیکم یا اخوی. یہاں پہ حضرت علی کا عقیدہ, یا اخوی تسنیہ کا صیغہ عربی گرامر کے روح سے کہ دونوں کو سلام کر رہے ہیں. حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کو سلام کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ منافقت تھی, دوری تھی معاذ اللہ, تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں اے بھائیو, اے عمر فاروق اور اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما, اللہ تم پر سلامتی بھیجے. سمجھ آ رہی بات؟ پھر کہتے ہیں قد کنتما ہادین مہدیین, تم دونوں ہدایت یافتہ تھے, ہدایت پر تھے اور لوگوں کو ہدایت دیتے تھے. تم ہدایت پر تھے اور لوگوں کو ہدایت, گویا کہ دوری آپس میں نہیں تھی. اگر دوری ہوتی تو یہ باتیں حضرت علی نہ کرتے. خرجتما من الدنیا حمیسین, آپ دونوں اس دنیا سے ایسے گئے جیسے کہ دونوں ہاتھ خالی تھے. یہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا معمول تھا. پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بات ختم کرنے لگا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مدینہ میں قحط پڑ گیا, قحط سالی ہو گئی. اتنا قحط ہو گیا کہ قحطن شدیدن, حدیث کے الفاظ ہیں کہ شدید قحط پڑ گیا. اب صحابہ کو معلوم نہیں تھا کہ کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے تو اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے. یہ آیت انہوں نے پڑھی ہوئی نہیں تھی, بولیں پڑھی ہوئی تھی. وہ آیت کا معنی بھی جانتے تھے, آیت کا مفہوم بھی جانتے تھے. وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اللہ ہی سنتا ہے, اللہ ہی قبول کرتا ہے. تو وہ کیوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی؟ سوال کرتا ہوں, عرض کی اے ام المومنین, شدید قحط پڑ گیا ہے اور اللہ کی حضور دعا فرمائیں, آپ سے التجا کر رہے ہیں. اب آپ کو معلوم نہیں تھا, آپ فقیہ تھیں, صحابہ کو پڑھاتی تھیں, فقہ کا علم دیتی تھیں, حدیث کا علم دیتی تھیں, قرآن کی تفسیر بتاتی تھیں. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ فرما سکتی تھی کہ جو صحابہ اللہ سے جا کر مانگو, اللہ دیتا ہے, اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے. نہیں, دنیا کو ایک دستور دیا, ایک طریقہ دیا, ایک پیمانہ دیا, ایک ضابطہ دیا کہ اے لوگوں, جب بھی دنیا میں کہیں کوئی پریشانی لاحق ہو جائے, کہیں کوئی مصیبت آ جائے, کہیں اپنے اعمال کی طرف کمی آ جائے, کہیں ظلم کر بیٹھو, تو دائیں بائیں نہیں جانا, در رسول پہ آ جانا ہے, حضور کے در پہ آ جانا ہے. صحابہ جو فقالت انظروا قبر النبی, وہ دیکھو قبر نبی کی طرف. قبر نبی, میں لفظ جو حدیث کے ہیں وہی پڑھ رہا ہوں. قبر جس پر آج شرک کی فتویٰ لگایا جاتا ہے, بدعت کا فتویٰ لگایا جاتا ہے. حضرت عائشہ نے صحابہ کو قبر نبی کی طرف بھیجا, متوجہ کیا, صحابہ جاؤ انظروا قبر نبی جی فجعلوا منہ قوہ,
وہاں پر کیا کرو؟ روضے پاک کے اوپر سے ایک کھڑکی کھول دو، جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے اوپر سے بعین قبر کے اوپر سے ایک کھڑکی نکالو۔ آج جو سعودیہ لوگ گئے عمرہ حج کے لیے وہاں پہ کام کرتے رہے، اگر باریکی سے گنبد خضرا کا مشاہدہ کیا جائے تو وہاں پہ ابھی تک اتنی چھوٹی سی کھڑکی لگی ہوئی ہے کہ نہیں؟ وہ اس وقت کی ہے۔ یہ حدیث آج میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ صحابہ گئے، کھڑکی کھولی اور الی السماء، آسمان کی طرف، حتی لا یکون بینہ و بین السماء، یہاں تک کہ آقا علیہ السلام کی قبر اور آسمان کے درمیان کوئی درمیان میں چیز نہ تھی، کوئی شے نہ تھی۔ قال فافعلوا فمطروا مطرا حتی نبت العصب، بس وہ کھڑکی کھولنے کی دیر تھی کہ موسلادھار بارش آنا شروع ہو گئی۔ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، موسلادھار بارش برسنا شروع ہو گئی۔ اس کھڑکی کے کھولنے کی دیر تھی۔ پتہ چلا کہ توسل یعنی وسیلہ مانگنا اللہ کے انبیاء سے، اللہ کے مبارک بندوں سے، اللہ کے انبیاء سے جس شے کی نسبت ہو جائے اس کا ذریعہ، اس کا وسیلہ مانگ کر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سنت ہے اور صحابہ کی سنت ہے۔ اللہ سے پھر التجا کرنا، پھر اللہ سے مانگنا اللہ سے ہے۔ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ مانگنا اللہ سے ہے، وہی ذات دینے والی ہے، وہی مسبب الاسباب ہے، لیکن درمیان میں وسیلہ ذات مصطفیٰ کو لینا ہے۔ بارش شروع ہو گئی اور مویشیوں نے پانی پیا، اونٹ موٹے تازے ہو گئے، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہو گیا، حتیٰ کہ اتنی بارش ہوئی کہ شہر مدینہ میں فراوانی ہو گئی اور سرسبز و شاداب پورا علاقہ ہو گیا۔ اس وجہ سے فسمی عام الفتح، اس پورے سال کو سر سبز و شادابی کا سال قرار دیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب حاضر ہوتے قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو کیا کرتے تھے؟ حضرت عمر فاروق کے بیٹے وہ کہتے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یہ کہتے ہیں آج بر صغیر میں یہ الصلاۃ والسلام علیکہ شروع ہوا ہے، نہیں، میں نے تو حدیث کو کھنگالا ہے، کتابوں کو کھنگالا ہے، مجھے تو یہ حدیث ملی ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پہلے حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے، پھر کہتے السلام علیکہ یا ابا بکر، پھر کہتے السلام علیکہ یا اباتا، کیونکہ حضرت عمر فاروق کے بیٹے تھے۔ سلام کہہ کے پھر دعا کرتے اللہ سے، یہ حاضری کا طریقہ تھا۔ حضرت انس بن مالک، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کی بارگاہ میں آتے تو دیکھیں صحابہ کا عقیدہ، کہتے ہاں ہونا، ہاں یہ وہی جگہ ہے، ہاں ہونا یہ وہ جگہ ہے، تسکب العبارات سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر جو کچھ آ کر مانگو اللہ عطا کرتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سنا ہے نا عشق آپ کا۔ آئیے جب وصال کے بعد وہ مدینہ چھوڑ گئے تھے نا، حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا تو حضرت عمر فاروق نے بیت المقدس جب فتح کیا، اس دوران، اس زمانے کی بات ہے، حضرت بلال کو خواب آیا کہ ما ہاذی الجفوۃ یا بلال، آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں اے بلال، یہ جو فرقت ہے یہ کیا وجہ ہے فرقت کی؟ یہ ہجر و فراق ہے جو مدینہ چھوڑ آئے ہو، ما ہاذی الجفوۃ، کیا بات ہوئی ہے، کیوں جدائی آ گئی ہے؟ یا بلال اما ان لک ان تزورنی، یا بلال کیا تم نہیں چاہتے کہ تم میری زیارت کرو؟ خواب کے اور حدیث کے آگے الفاظ ہیں، تاریخ میں بھی آتا ہے، کئی محدثین نے اس کو لیا ہے،
جب یہ خواب آیا صبح اٹھے تو چل پڑے مدینہ کی طرف. مدینہ کی طرف یہ نعرہ بلند کرتے ہوئے کہ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، اے میرے آقا میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں. حضور کی بارگاہ میں قبر انور سے جا کر لپٹ گئے اور رو رو کر اللہ کی حضور دعا کی. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس وقت بھی شاید انہیں یہ اعتراض سنا ہوگا اور اس کے جواب میں انہوں نے کہا، حضرت ابو ایوب انصاری، ان کا بھی بہت ایک پوری داستان ہے عشق کی، کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو بیان کریں گے. حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر جو اونٹنی رکی تھی، اس اونٹنی کی بھی پوری داستان ہے کہ وہ وہاں پر کیوں آ کر رکی، انشاءاللہ کسی موقع پر بیان کریں گے. لیکن یہاں پر ایک جملہ صرف سماعت فرمائیں. حضرت ابو ایوب انصاری جب آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو کہتے نعم جئت رسول اللہ، ہاں میں حضور کے پاس آیا ہوں. یہ نہیں کہا میں قبر پر آیا ہوں. جئت رسول اللہ، میں حضور کی بارگاہ میں آیا ہوں. آگے سنیں، ولم آت الحجر، میں کوئی پتھر کے پاس نہیں آیا. سبحان اللہ کہہ رہی ہے. یہ آج کا جو چل پڑی ہے نا اسلام کے نوجوانوں کے اندر ذہنوں میں خلفشار پیدا کیا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی شاید کوئی جملہ انہوں نے سنا ہوگا کہ قبر والے کچھ نہیں دیتے. نہیں، انہوں نے جواب دے رہے ہیں نعم، ہاں جئت رسول اللہ، میں حضور کے پاس آیا ہوں، حضور کے پاس آیا ہوں، کوئی کسی پتھر کے پاس نہیں آیا. اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز کا معمول تھا، صحابہ کا، تابعین کا اور پوری تاریخ میں ائمہ کا یہ عقیدہ ایمان رہا ہے کہ جو کچھ بھی ملا ہے در مصطفیٰ سے ملا ہے. ہاں، دینے والی ذات اللہ کی ہے، یہ عقیدہ ضرور رکھنا ہے، لیکن لینا ہے بواسطہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لینا ہے. اللہ پاک ہم سب کا ناصر ہو.